Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. I'm with a new lecture. It's a brand new one. And I have started the series of perfect tenses, both active and passive. So now I'm going to talk about future perfect tense, active voice. Passive voice, sorry. I have already got it recorded. Passive, so it is active voice, so it is going to be a passive voice. Look at this. It's lecture number 36, and it's 18 on grammar. This lecture number 18 on grammar. This passive voice, future perfect tense, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल. इसमें बेटा आप देखिएगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल परफेक्ट्स पास्ट पार्टिसिपल. इज क्लियर? हेल्पिंग वर्ब इसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ विल हैव बीन आएगा. अब एज ट्रेडिशनली हम जिस तरह से इसको कर रहे हैं, मैंने यहाँ एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया है फ्यूचर परफेक्ट का. आई शैल हैव विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. मैं बहुत सारी तारीखी इमारतों की सैर कर चुका हूँगा. अब यहाँ बेटा इसका पैसिव बनाते हैं. चेंज ऑफ वॉइस का एक तरीका है. सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए इसकी. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लेके आइए, तो फिर ये शेप आपके सामने आएगी. मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स will have been visited by me. Many historical buildings will have been visited by me. अब यहाँ पर एक सेंटेंस बेटा लिया है जो पैसिव में ही है. उसकी पहचान का तरीका वही है कि जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, तो ये पैसिव है. शादी की तकरीब में तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को मदऊ किया जा चुका होगा. शादी की तकरीब में तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को मदऊ किया जा चुका होगा. All the relatives and friends, all the relatives and friends will have been invited in the wedding ceremony. All the relatives and friends will have been invited in the wedding ceremony. अब एक और इन्फॉर्मेटिव की एग्जाम्पल है यहाँ. सारे कमरों को रोगन किया जा चुका होगा. सारे कमरों को रोगन किया जा चुका होगा. all the rooms will have been painted. all the rooms will have been painted. ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया होगा या कोई एक्शन नहीं लिया जा चुका होगा. अब इसमें बेटा जब कोई का एक तरीका ये होता है, जब नो स्टार्ट में आ जाता है तो फिर आपने निगेट नहीं करना, क्योंकि 2 दफ़ा अगर आप निगेट करते हैं तो असर ज़ायल हो जाता है और वो पॉजिटिव सेंस में चला जाता है. तो इसको इस तरह करेंगे, नो एक्शन will have been taken against the hoarders. hoarders ये ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं. hoarding कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, और hoarders होते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं. अब फर्दर एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं. यहाँ पर देखिए बेटा, क्रिकेट का मैच नहीं खेला जा चुका होगा. कोई भी क्रिकेट का मैच नहीं खेला जा चुका होगा. क्रिकेट मैच will not have been played. क्योंकि यहाँ खेलने वाले का जिक्र नहीं है. क्या तमाम मुश्किल सवाल हल किए जा चुके होंगे? इंट्रोगेटिव आ गया. क्या तमाम मुश्किल सवाल हल किए जा चुके होंगे? अब हल करने वाले का नहीं यहाँ बता, गौर करना है इसके ऊपर. will all the difficult sums have been solved. बेटा जो पूछा जाता है, पुट किया वो क्वेश्चन होता है, जिससे आप सॉल्व करते हैं वो सम होता है. रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट एंड कीप इट इनटू योर माइंड कि जो
پوچھنا ہے وہ کوشچن ہوتا ہے جسے ہم سالو کرتے ہیں یا میتھمیٹیکل ہوتا ہے وہ سم ہوتا ہے. Will all the difficult sums have been solved? Another one. کیا نئی سڑکوں کا افتتاح کیا جا چکا ہوگا؟ کیا نئی سڑکوں کا افتتاح کیا جا چکا ہوگا؟ Will the new roads. اب افتتاح کرنے والے کا نہیں پتا ہمیں, اب افتتاح کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا, تو یہ پیسو ہے. Will the new roads have been inaugurated? اب یہاں پر بیٹا ایک میں کمپلیکس سینٹینس کی ایگزامپل لے رہا ہوں. اس کے گھر پہنچنے سے پہلے سالگرہ کا کیک کاٹا جا چکا ہوگا. اب پتہ نہیں کس کی سالگرہ اور کس نے کاٹا, کاٹنے والے کا نہیں پتا, ڈور کا نہیں پتا. The birthday cake will have been cut before he reaches home. Look at this. The birthday cake will have been cut before he reaches home. یہاں فل اسٹاپ آئے گا. ایک اور کمپلیکس سینٹینس کی ایگزامپل ہے. سورج نکلنے سے پہلے کیا کھیتوں میں ہل چلایا جا چکا ہوگا؟ اب ہل چلانے والے کا ہمیں یہاں نہیں پتا کس نے ہل چلایا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کسان نے چلانا ہے تو بہرحال اس کا مینشنڈ ہونا ضروری ہے, سبجیکٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے, یہ پیسو میں جائے گا. Will the fields have been plowed? Will the fields have been plowed before the sun rises? Present simple. مہمانوں کے آنے سے پہلے کیا کھانا نہیں پکایا جا چکا ہوگا؟ مہمانوں کے آنے سے پہلے کیا کھانا نہیں پکایا جا چکا ہوگا؟ Will not the meal have been cooked before the guests come? یہ بیٹا وہی ایگزامپل آپ نے دیکھیں, وہ ایکٹو میں آ گیا یا پیسو میں. جو کمپلیکس سینٹینس ہے رول اس کے لیے وہی ہے کہ جو کنڈیشن کا حصہ ہے وہ پریزنٹ سمپل میں کریں گے, جو کانسیکوینشل حصہ ہوتا ہے اس کا وہ فیوچر پرفیکٹ میں کریں گے. چاہے وہ ایکٹو میں ہے پیسو میں ہے, وہ جس بھی فارم میں ہے وہ اس فارم کے ہی اندر کریں گے, لیکن رول اسی طرح سے ہی سٹینڈ کرے گا. آئی ہوپ سو بیٹا کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے پریزنٹ پرفیکٹ ایکٹو پھر پیسو کروایا, اب میں نے فیوچر پرفیکٹ پہلے ایکٹو کروایا, اب یہاں پر میں نے فیوچر پرفیکٹ پیسیوائز, اور میں نے بائی پاس کیا پاس انڈیفینٹ کو. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب میں آپ کو پاس پرفیکٹ کرواؤں گا تو I guarantee you are going to learn many new things. Those are already taken lecture with me. They ought to have some knowledge about that. They ought to have some information about it, that why did I do that? Why did I bypass past perfect? I directly went from present perfect to future perfect, and why did I bypass that? So انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی کلیئرٹی آ جائے گی, اور آپ انشاءاللہ اس میں کافی کچھ سیکھنے والے ہیں. کچھ عادت ہے, کچھ امید ہے, خصلت ہے کہ اچھی امید نہیں چھوڑنی. اسی طرح آپ سے اچھی امید رہتی ہے کہ آپ اپنے کام کو ریگولر کریں گے. اگر وہ کسی بھی صورت ڈس ہارمونیس فارم میں ہے, کسی بھی صورت ڈسہیریڈ ہے, کسی بھی صورت وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے, تو آپ
کچھ دن زیادہ کام کر کے ساری چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں. اگر کسی کے بھی دل و دماغ میں یہ چیز ہے کہ یہ لیکچرز دوبارہ ہوں گے تو وہ شدید مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے. انہی سے بیٹا آپ کو مینیج کرنا ہے. یہی یہاں سے آن ورڈ جب بھی انسٹیٹیوشنز کھلیں گے انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اور باقاعدہ پھر ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پلیز ڈونٹ اگنور دیٹ. اس کو اگنور نہیں کرنا, اس کو اگنور نہیں کرنا. تو بیٹا امپورٹنٹ بات میں آج کی کرتا جاؤں. مولا علی کا قول ہے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دے کے دیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.